ملتان انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع اسموک کا باعث بننے والے پلانٹس اور فیکٹریوں کے خلاف کارروائی 4 فیکٹری مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ملتان انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع اسموک کا باعث بننے والے پلانٹس اور فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی ہدایت پر 4 فیکٹری مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحول ظفر اقبال کی درخواست پر تھانہ مظفر آباد میں مقدمات درج کیے گئے۔ شیخوپورہ صدر پریس کلب حبیب اللہ نعیمی کی زیر صدارت تقریب منعقد ہوئی۔ ماناوالا یونین آف جرنلسٹ کو ختم کر کے ماناوالا پریس کلب رجسٹرڈ میں شمولیت کا اعلان۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ماناوالا کے معروف سینئر صحافیوں خلیل احمد سجاد اور عدنان شاہد نے کہا کہ صدر ماناوالا پریس کلب رجسٹرڈ حبیب اللہ نعیمی اور دیگر ساتھیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، علاقہ بھر کے مسائل کو حل کرانے اور شہریوں کو بنیادی سہولیات و انصاف کی فراہمی کے لیے مثبت صحافت کریں گے۔ علی رضا اور غلام عباس نے کہا کہ پریس کلب میں میرٹ اور شفافیت کے عمل کو ہر صورت جاری رکھا جائے گا۔ ملتان ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی ہدایت پر سڑکوں اور گلیوں میں کچرا اور ملبہ پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی میں 200 سے زائد افراد کو نوٹس جاری کیے گئے۔ ملتان ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی ہدایت پر سڑکوں اور گلیوں میں کچرا اور ملبہ پھینکنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کچرا پھیلانے والے 200 سے زائد شہریوں کو نوٹس جاری کیے گئے۔ سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد حسن رضا خان نے سی پی او آفس میں سٹی ڈویژن اور صدر ڈویژن کے افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ایس پی صدر ڈویژن، اے ایس پی شجاع آباد، ڈی ایس پی ہرم گیٹ، ڈی ایس پی دہلی گیٹ، ایس ایچ اوز اور دیگر پولیس افسران میٹنگ میں شریک ہوئے۔ سی پی او ملتان نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سٹی پولیس آفیسرز کی ہدایات میں قتل، ڈکیتی، رابری، موٹر سائیکل چوری اور دیگر اہم مقدمات میں ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی اور برآمدگی کریں۔ جیلوں میں کمیونٹی پالیسنگ کے فروغ کے سفر جاری ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن کے احکامات پر ڈی پی او جیلم شاکر حسین داوڑ کی تھانہ دینا میں کھلی کچہری۔ ڈی پی او جیلم شاکر حسین داوڑ نے آئی جی پنجاب انعام غنی کی ہدایت پر تھانہ دینا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں تھانہ دینا، جمیلی دینا، منگلا کینٹ اور تھانہ چوٹالہ کے رہائشی لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر لوگوں نے سب سے زیادہ پولیس کے خلاف شکایات کی۔ ڈی پی او شاکر حسین داوڑ نے موقع پر ہی ان کے ازالے کے احکامات جاری کیے۔ منگلا روڈ پر ٹریفک کے مسائل کے متعلق سٹی ٹریفک آفیسر دینا کو موقع پر ہی عوام کی شکایات کے حل کے لیے ہدایات جاری کیے۔ سٹی ٹریفک پولیس گوجرانوالہ کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی ٹریفک آگاہی سیمینار، صدر چیمبر عمر اشرف مغل سمیت مختلف طبقہ ہائے فقر کے افراد نے شرکت کی۔ سیمینار میں صدر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس عمر اشرف مغل، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کیسر امین، موٹیویشنل اسپیکر وقاص ابریز نے شرکت کی۔ شاعر جان کاشمیری، پنجابی شاعر اصغر رحمانی، سابق ڈی ایس پی غلام عباس، ڈاکٹر معیز ہیلتھ اتھارٹی سمیت مختلف طبقہ ہائے فقر کے لوگوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ سیمینار میں ٹریفک پولیس کی جانب سے تمام مسائل اور حل کے لیے کیے گئے اقدامات بارے بتایا گیا۔ سی ٹی او گوجرانوالہ محمد آصف صدیق کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے دراصل ہم خود اپنی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری لاپرواہی ہی ہمارے لیے حادثات کا باعث بن سکتی ہے۔ فاضل پور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خطرناک گینگ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ فاضل پور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے خطرناک گینگ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزموں کے قبضہ سے موٹر سائیکلیں، موبائل فونز اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد۔ ملزموں سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ گجرخان میں کرونا کی دوسری لہر نے شدت اختیار کر لی۔ روزانہ کی بنیاد پر کئی کیسز سامنے آنے لگے۔ گجرخان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 3 دنوں میں کرونا کے 40 سے زائد کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز مقامی عدالت کے ریڈر کا کرونا ٹیسٹ مثبت بتانے پر عدالت بھی سیل کر دی گئی۔ سول سوسائٹی نے اسسٹنٹ کمشنر گجرخان سے صورتحال کا نوٹس لینے اور کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کی اپیل کی ہے۔ سرکٹ ہاؤس چارسدہ پر دہشت گرد کے حملے کی ناکام کوشش۔ ڈی پی او محمد شعیب خان نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈی پی او چارسدہ محمد شعیب خان کی زیر قیادت علاقہ سرچ آپریشن، ڈی ایس پی سٹی بشیر احمد یوسف زئی کی زیر نگرانی سٹی پولیس نے ناکہ بندی پر مشکوک گاڑی سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لیا۔ 2 ملزموں کو حراست میں لے کر تھانہ سٹی منتقل کر دیا گیا۔
गोगोमंडी मकामी गर्ल्स हाई स्कूल में तकसीम इनामात की तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर और डीएसपी शमसुद्दीन ने पोजीशन होल्डर तालिबात में इनामात तकसीम किए। देखते हैं गोगोमंडी से एम ए नूर कादरी की ये रिपोर्ट। गग्गो मंडी के नवाही गांव में वाक़या कोसर मजीद गर्ल्स हाई स्कूल 201 ईबी बुरेवाला में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमानान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर और डीएसपी शमसुद्दीन बुरेवाला थे। तकरीब के आगाज़ में स्कूल की तालबात ने खूबसूरत टैबलो पेश किए। मेहमानान खुसूसी और दिगर मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए कहा कि कोसर मजीद गर्ल्स हाई स्कूल समाजी शोबे में जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। 5 सालों के दौरान स्कूल के तालीमी नताइज काबिल रश्क हैं। गरीब और मेहनत कश घरानों की तालबात को मेयारी तालीम की फराहमी काबिल तहसीन है। तकरीब के अख्ताम पर मैट्रिक के इम्तहानात और स्कूल के इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तालबात में मेहमानान खुसूसी कामरान बशीर डोगर और डीएसपी शमसुद्दीन ने इनामात भी तकसीम किए। स्कूल के डायरेक्टर शेख शाहरुख ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि तकरीब में तालबात समेत उस्तादजा ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजीम नूर। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट चट्टा असद खान चांटिया ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट चट्टा असद खान चांटिया ने गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। एसी ने तालिबात को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया, जबकि स्कूल में कोरोना वायरस के हवाले से किए गए इंतजामात का भी मुआयना किया। एसी असद खान चांटिया ने कहा कि स्कूलों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में MC बॉयज़ हाई स्कूल में तकरीरी मुकाबले पोजीशन होल्डर बच्चों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। ज़िला इंतजामिया अटक की जानिब से हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में गवर्नमेंट MC बॉयज़ हाई स्कूल में तकरीरी मुकाबला हुआ। जिला भर से स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। तकरीरी मुकाबले के मेहमान खसूसी CO एजुकेशन जावेद इकबाल थे। बच्चों ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूबसूरत अंदाज में रोशनी डाली, जिसे शुरा ने खूब सराहा और दाद दी। प्रोग्राम के अख्ताम पर तकरीरी मुकाबला में हिस्सा लेने वाले बच्चों में खसूसी सर्टिफिकेट भी दिए गए। कसूर पुलिस के ज़ेरे तमाम शाने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में जिला भर के थानों को रोशनी के कुमकुमों से सजा दिया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम खनी के अहकामात और DPO कसूर इमरान किश्वर की खसूसी हिदायत पर हफ्ता शाने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। जिला भर के थानों को रोशनियों से सजा दिया गया और महाफिल का इनकाद भी किया जा रहा है। सिटी सर्कल के तमाम थानों में मुख्तलिफ औकात के दौरान महफिल मिलाद मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार की भट्टा मालिकान के खिलाफ ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई, 1 लाख जुर्माना, मुतअद्दिद को वार्निंग जारी। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार ने तहसील फालिया के इलाके धोल रांझा में मुख्तलिफ भट्टा जात के रेट चेक किए। दौरान चेकिंग ओवर चार्जिंग पर 1 लाख रुपये जुर्माना। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया ने तहसील के तमाम भट्टा मालिकान को वार्निंग दी कि जहां से भी ओवर चार्जिंग की शिकायत मौसूल हुई, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पिंड दादन खान खेड़ा पुलिस चौकी का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरातंग व नशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। DPO जेलम और DSP पिंड दादन खान सलीम खटक की हिदायत पर इंचार्ज पुलिस चौकी खेड़ा ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरातंग कर दिया। बदनामे जमाना व नशियात फरोश को चर समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। महकमा इरीगेशन लाड़काना की जानिब से रईस नहर के किनारे घरों और दुकानों को मिसमार करने के मुतासिरीन का एहतजाजी धरना। मुतासिरीन का कहना था कि हम पिछले 4-5 दहाइयों से रईस कैनाल के दोनों अतराफ आबाद हैं। हुकूमत की जानिब से इनको मुकम्मल तौर पर गैस, बिजली समेत दीगर सहूलियात फराहम की हुई हैं। अब तजावुज़ात की आड़ में हमारे घरों और दुकानों को मिसमार किया जा रहा है, जिसकी वजह से लाखों अफराद बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। इन मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अगर इनके घरों और दुकानों को तजावुज़ात की आड़ में तोड़ना ही है तो फिर मुतबातिल के तौर पर घर दिए जाएं। नवाब शाह बल्दिया मुलाजमीन का 2 माह से तनख्वाह न मिलने पर नवाब शाह प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। नवाब शाह बल्दिया मुलाजमीन का 2 माह से तनख्वाह न मिलने पर नवाब शाह प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुतासिरीन का कहना था कि हम अपनी ड्यूटी टाइम पूरा करते हैं, लेकिन हमें हर माह तनख्वाह के लिए परेशान किया जाता है। सुबह सवेरे उठकर सारे शहर को झाड़ू लगाते हैं, हर गली को साफ करते हैं, लेकिन जब तनख्वाह का टाइम आता है तो कहते हैं चेक पास नहीं हुआ। 2 माह हो गए हैं लेकिन तनख्वाह नहीं दी गई, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं।
قصور میں ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس مقابلہ جعلی نکلا، ڈی پی او قصور نے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ پولیس مقابلے کا ڈی پی او قصور نے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل ایس ایس پی او اویس ملک کی سربراہی میں 5 رکنی ٹیم واقعے کی انکوائری کرے گی۔ ٹیم کو 3 دن کے اندر رپورٹ دینا ہوگی۔ مبینہ پولیس مقابلہ میں ایک نوجوان ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا تھا۔ پولیس ملازم وسیم انور نے جرم کا ارتکاب کر لیا، جس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ مظفر گڑھ تھانہ روہیلیاں والی کے علاقہ 4 کمسن بچوں کے مبینہ اغوا کا معاملہ 24 گھنٹوں میں 4 بچوں کو بحفاظت بازیافت کروا لیا۔ ڈی پی او کی طرف سے پولیس ٹیم کے لیے نقد انعام اور تعریفی اسناد کا اعلان۔ مظفر گڑھ تھانہ روہیلیاں والی کے علاقہ پولیس نے 24 گھنٹوں میں 4 بچوں کو بحفاظت بازیافت کروا لیا۔ 4 کمسن بچوں مزمل مرسلین شان اور محمد حسین، جن کی عمریں 10 سے 14 سال تھیں، کہ مبینہ اغوا کی اطلاع ملی۔ اطلاع پر ایس ایچ او تھانہ روہیلیاں والی فوری کارروائی کی۔ ڈی پی او کی طرف سے پولیس ٹیم کے لیے نقد انعام اور تعریفی اسناد کا اعلان۔ گندیا کے نواحی علاقہ ڈی بی کے قریب نہر میں شگاف پڑ گیا۔ شگاف پڑنے سے پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ ایس ایچ او گندیا پانی میں کود گئے، شگاف پر کرنے کی کوششوں میں حصہ لیا۔ گندیا کے نواحی علاقہ ڈی بی کے قریب نہر میں شگاف پڑ گیا۔ شگاف پڑنے سے پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ علاقہ مکینوں کی جان و مال اور گھروں کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ گندیا طلعت محمود دبنگ کارروائی کرتے ہوئے ریسکیو اور پولیس کی ٹیموں کو لے کر موقع پر پہنچ گئے، جہاں پر نہر کا پانی آبادی میں داخل ہو رہا تھا۔ ایس ایچ او طلعت محمود نے جان پر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے 10 فٹ گہرے پانی کے شگاف میں چھلانگ لگا دی اور شدید سردی کے باوجود ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو کر نہر میں پڑنے والے شگاف کو پر کر رہے ہیں۔ پتوکی میں شہریوں کے ساتھ پولیس والے بھی غیر محفوظ ہو گئے۔ ڈولفن اسکواڈ لاہور سد ڈویژن کے سیکٹر انچارج کی بیوی کے ساتھ دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات پیش آ گئی۔ پتوکی میگھا روڈ کے رہائشی پنجاب پولیس کے آفیسر عابد کی اہلیہ بازار سے ساز و سامان لے کر گھر واپس جا رہی تھی کہ راستے میں 2 نوسرباز عورتوں نے زبردستی کار میں بٹھا لیا۔ کار میں پہلے سے موجود 2 نامعلوم افراد نے خاتون سے طلائی زیورات اور 35,000 روپے گن پوائنٹ پر چھین لیے۔ ٹی وی ٹوڈے نے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ڈکیتی میں استعمال کی گئی کار کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ سیالکوٹ میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس کی بڑی کارروائی، 2 بدنام زمانہ ڈکیت گینگز کے 7 اراکین گرفتار کر لیے گئے۔ سیالکوٹ ڈی پی او حسن اسد الوی کی ہدایت پر تھانہ ستارہ پولیس نے کارروائی کی، جبکہ کارروائی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کا لوٹا گیا مال مسروقہ، 7 موٹر سائیکلیں، 12.5 لاکھ نقدی اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ اور اب خبر ہے ننکانہ صاحب سے، جہاں پر ننکانہ صاحب میں بھٹا مالکان نے عدالتی حکم کالے دھوؤں کی نظر کر دیا۔ روایتی بھٹوں پر کام جاری ہے۔ عدالت عالیہ نے 7 نومبر سے 31 دسمبر تک روایتی بھٹوں کو بند کرنے کا حکم جاری کر رکھا ہے، تاہم ضلعی انتظامیہ روایتی بھٹے بند کروانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بھٹوں کا سیاہ دھواں سموگ کے سبب بن سکتا ہے۔ ضلعی حکومت عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد یقینی بنائے۔ اور اب خبر ہے جمپر میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تھانہ صدر سرائے مغل اور ملتان روڈ پر ڈکیتیوں کی وارداتیں کرنے والے بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کے سرغنہ کو 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی پی او قصور عمران کشور اور ڈی ایس پی پتوکی اکرام خان کی ہدایت پر ایس ایچ او سید ثقلین شاہ بخاری نے سبحان ڈکیت گینگ کے سرغنہ ارسلان، ریاض اور کاشف کو گرفتار کر لیا۔ ملزموں سے 1.5 لاکھ روپے نقدی، 1 عدد موٹر سائیکل، 3 موبائل فونز بھی برآمد کیے گئے۔ ملزم ملتان روڈ پر ہونے والی متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ نجی بس کمپنی کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والے بچوں کے ورثہ کی جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ ساہیوال میں جاں بحق ہونے والے بچوں کے ورثہ نے جماعت اسلامی کے ریجنل آفس میں پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ساہیوال کے امیر میاں رحمت اللہ بٹو کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جماعت اسلامی انصاف کے حصول تک مقتولین کے ورثہ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے نجی ٹرانسپورٹ بس سروس پر ساہیوال میں داخلے کی پابندی لگانے پر ڈپٹی کمشنر بابر بشیر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ورثہ کا کہنا تھا کہ ہمارے بچوں کا شفاقانہ قتل کیا گیا، ملزمان کو قرار واقع سزا دی جائے۔ نارنگ منڈی کے علاقے کوٹ محمد دین میں سوئی گیس کنیکشن فراہمی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی راحت امان اللہ بھٹی کے صاحبزادے عمر نظر بھٹی اور سماجی شخصیت عاطف اعجاز جٹھول نے گیس فراہمی منصوبے کا افتتاح کیا۔ درینہ مسئلہ حل کروانے پر اہل علاقہ نے ایم این اے راحت امان اللہ بھٹی اور عاطف اعجاز
کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف چودھری عمر سکندر بھٹی اور سماجی رہنما عاطف اعجاز نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف وعدوں کی تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ کئی حکومتیں گزر گئیں مگر اس اہم مسئلے کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ میونسپل کارپوریشن سرگودا کے سابق میئر ملک اسلم نوید سمیت 6 ملزموں کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ سابق میئر میونسپل کارپوریشن سرگودا ملک اسلم نوید اور مقدمہ کے دیگر 5 ملزموں کو سینئر سول جج سرگودا شمس حسین نے عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ عدالت نے تمام ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ پر ڈسٹرکٹ جیل بھجوا دیا۔ ملزموں کو 2 دسمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت میں پیشی کے دوران مسلم لیگ نون کے عہدیدار اور کارکن بڑی تعداد میں موجود تھے۔ لیاقت پور کے نواحی گاؤں میں بااثر افراد کی جانب سے عیدگاہ پر جنازگاہ کی جگہ پر مبینہ قبضہ کرنے کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ لیاقت پور کے نواحی گاؤں میں 2 کنال اراضی پر نماز جنازہ اور عیدگاہ کی دیوار موجود تھی۔ بااثر ذمہ دار اور اس کے کارندوں نے دیوار اور امام مسجد کا کمرہ بھی گرا دیا اور زمین پر قبضہ بھی کر لیا۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کو شکایت بھی کی گئی، تاہم کوئی ایکشن نہ لیا گیا۔ اہل علاقہ نے احتجاج قبضہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عیدگاہ کی زمین کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب خبر ہے کہ محکمہ تعلیم میاں والی کے زیر اہتمام ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں عیسیٰ خیل کے پرائمری اسکول قتال خیل میں میلاد نبی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل عیسیٰ خیل طارق عباس ملک کی زیر صدارت اور اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر محمد مقصود خان کی زیر نگرانی گورنمنٹ پرائمری اسکول قتال خیل سلطان خیل میں عید میلاد النبی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ بھر کی معزز شخصیات کے علاوہ سرکاری اور نجی اسکول ہیڈز نے شرکت کی۔ تقریب میں حسن عقیدت، نعت خوانی اور سیرت نبی کے موضوع پر تقریری مقابلہ جات کا انعقاد بھی کیا گیا۔ قصور میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے زیر اہتمام قرأت، نعت اور تقاریر کے مقابلہ جات کا انعقاد ہوا۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر شرکت کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ قصور میں محکمہ ہیلتھ کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اور واک کا بھی انعقاد کیا گیا۔ تقریبات کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ خانیوال میں محکمہ اینٹی کرپشن نے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزام میں چیئرپرسن تعلیمی بورڈ ملتان سمیت ضلع خانیوال کے 30 ہیڈ ماسٹرز اور ہیڈ مسٹرز کے خلاف مقدمہ درج کر لیے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کو شکایت ملی تھی کہ اسکولز کے فرنیچر کی خریداری میں لاکھوں کی کرپشن کی گئی ہے۔ ابتدائی انکوائری میں کرپشن ثابت ہونے پر باضابطہ انکوائری کی گئی، جس میں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام ثابت ہوا، جس کے بعد کمپنی کے مالک اور چیئرپرسن تعلیمی بورڈ ملتان ڈاکٹر شمیم اختر سمیت 30 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لیا میں ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر شمشاد خالد وڑاج کی قیادت میں سموگ، پھوگ، تیز رفتاری کے نقصانات اور ہیلمٹ کے استعمال بارے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ آگاہی واک کسان چوک تا TDA چوک تک منعقد کی گئی۔ واک میں ریسکیو ایمرجنسی سول سوسائٹی، میڈیا نمائندوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے DSP ٹریفک شمشاد خالد وڑاج کا کہنا تھا کہ عوام کو سموگ اور فوگ کے دوران احتیاط کرنی چاہیے، گاڑیوں کی فوگ لائٹس آن رکھیں اور تیز رفتاری سے اجتناب کریں۔ ڈائریکٹر کالجز میاں والی کا گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز اور گرلز کا دورہ، کالج کے انتظامات، نظم و ضبط، صفائی اور کورونا SOPs کو چیک کیا۔ ڈائریکٹر کالجز میاں والی کا گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز اور گرلز کا دورہ، کالج کے انتظامات، نظم و ضبط، صفائی اور کورونا SOPs کو چیک کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز میاں والی میاں ساجد شاہ میانہ کا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کالجز میں نظم و ضبط، کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ چار صدہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سیکیورٹی ادارے کا ایک اہلکار شہید ہو گیا۔ پولیس اور حساس اداروں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ DPO محمد شعیب خان کا کہنا ہے کہ پہلے سے تھریٹ موجود تھا اور پولیس جوان پوری طرح چوکس تھے۔ حملہ آور موٹر سائیکل پر آئے تھے۔ پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ سوات کے مختلف علاقوں ٹریفک پولیس وارڈن کا کریک ڈاؤن، مختلف گاڑیوں سے غیر قانونی پریشر ہارن،
اور سرکاری لائٹیں اتار لی گئیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سواد قاسم علی خان کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک وارڈن اکبر کے زیر نگرانی کارروائیاں گاڑیوں سے غیر قانونی پریشر ہارن، سرکاری لائٹس، سائرن، کالے شیشے، فلش لائٹس اور سکرین اتار کر ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈی ایس پی ٹریفک وارڈن پولیس اکبر شٹفاری نے تمام ڈرائیورز کو واضح کیا کہ سوار ٹریفک پولیس وارڈن سے تعاون کریں اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ٹنڈوالہ یار میں سندھ ترقی پسند پارٹی کے وائس چیئرمین الطاف جسکانی نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ ٹنڈوالہ یار ایریا شاخ کے مقام پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گھات لگا کر الطاف جسکانی پر فائرنگ کی۔ الطاف جسکانی کو تشویشناک حالت میں پہلے ٹنڈوالہ یار سول اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے سول اسپتال حیدرآباد ریفر کر دیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ واقعے کے بعد ٹنڈوالہ یار کے مختلف علاقوں میں مشتعل افراد کی جانب سے فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ٹھری میروا کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے 4 طلبہ میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے۔ ٹھری میروا کے ہائی اسکول میں 4 طلبہ علم نیاز، عبدالحمید، فاروق اور شہراز کی کرونا رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ صورتحال پر اسکول کے طلبہ میں خوف اور پریشانی پائی جاتی ہے، جبکہ اسکول انتظامیہ نے کرونا SOPs پر عمل درآمد مزید سخت کر دیا ہے۔ شہداد کوٹ میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر شہری ایکشن کمیٹی کی جانب سے میونسپل انتظامیہ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شہداد کوٹ میں شہری ایکشن کمیٹی کی جانب سے شہر کچا کنڈی میں تبدیل ہونے اور آوارہ کتوں کی بھرمار ہونے پر میونسپل انتظامیہ کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر سماجی رہنماؤں نصیر احمد، محمد عمر قادری، رفیق ہوس اور دیگر کا کہنا تھا کہ شہر میں صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال کے باعث شہر کے مختلف گلیاں کچا کنڈی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ بار بار شکایت کے باوجود بھی صفائی نہ ہونے سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہری ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے ڈپٹی کمشنر کمبر شہداد کوٹ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ شہر میں صفائی ستھرائی کرانے سمیت آوارہ کتوں سے نجات دلائی جائے۔ لاڑکانہ کے چانکا ہسپتال کا عملہ OPD میں شراب پارٹی کرتا رہا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ لاڑکانہ کے چانکا ہسپتال کا عملہ OPD میں شراب پارٹی کرتا رہا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ لاڑکانہ چانکا ہسپتال میں بنائی گئی ویڈیو میں شراب کی بوتلیں ٹیبل پر پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ شراب کی بوتلوں کے ساتھ دکھائی دینے والے افراد ہسپتال کے ملازمین ہیں۔ شکار میں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے زخمی ہونے والے بچوں کے والدین کی مدعیت میں ضلعی انتظامیہ کے عہدیداروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ شکارپور میں آوارہ کتوں نے 4 بچوں کو کاٹ کر زخمی کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ بینچ نے سرکھر کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے انتظامیہ عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی گئی اور CMO شکارپور اور UC سیکرٹریز کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ آوارہ کتوں کے کاٹنے سے زخمی ہونے والے 2 بچوں کا تعلق شکارپور کا، ایک کا مدجی کا اور ایک کا تعلق چک سے ہے۔ جام شورو کوٹری میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی نے احساط رجسٹریشن سینٹر کا دورہ کیا۔ تحریک انصاف ضلع جام شورو کے رہنما ذوالفقار مکسی، سرفراز مکسی، غوث پٹھان کے فردوس شمیم نقوی کے ہمراہ تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے فردوس شمیم نقوی کا کہنا تھا کہ احساط سینٹر میں حقدار لوگوں کو شفاف طریقے سے رقوم دی جا رہی ہیں۔ صوبہ سندھ کے مستحق افراد میں 63 ارب روپے تقسیم کیے گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے۔